قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري احمده واستعينه واستغفره واستهديه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معاملات کے حوالے سے ہمارے گزشتہ دروس چل رہے تھے، جس میں سود، جوا اور اس قسم کے جو ہمارے بازار میں معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ آج ہمارا موضوع نوجوانوں کے اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، ان کھیلوں میں طریقہ کار کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کھیل کے ساتھ ساتھ جوا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ کھیل تو کھیل ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں عرض کریں گے کہ کون کون سے کھیل کھیلنا جائز ہیں اور کون کون سے کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے، اور بعض ایسے کھیل ہیں جو جائز ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ بھی ناجائز ہو جاتے ہیں، اس کی تفصیل اگلے درس میں آئے گی۔ آج یہ سمجھیں کہ جو ہم کھیلتے ہیں ان کھیلوں میں کہاں کہاں جوا ہے اور اس جوے کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ وہ کھیل اللہ کی رضا کا سبب بنے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بنے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ جوا کس کو کہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آئے گا تو پھر ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ ہم کہاں کہاں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ جوے کی تعریف یہ ہے کہ تعلیق التملیک علی الخطر، جس کو آپ ہماری زبان میں یوں سمجھ لیں کہ آر یا پار، یعنی آپ کا مال رزق پر ہو، یا تو آپ کا مال چلا جائے گا یا آپ کا مال تو آپ کے پاس رہے گا، ادھر سے ادھر کافی سارا مال آ جائے گا۔ یعنی آر یا پار کا مطلب ہے یا تو آپ کے پاس بہت سا آ جائے گا یا آپ کا بھی چلا جائے گا، اس کو جوا کہتے ہیں۔ اب یہ پیسوں سے بھی ہوتا ہے، چیزوں سے بھی ہوتا ہے، کسی بھی چیز سے ہو جائے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جوا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم وہ بھی کھیلتے ہیں، نوجوان بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، ہماری عورتیں بھی جوا کھیل رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑے عمر کے کاروباری لوگ وہ بھی جوا کھیل رہے ہوتے ہیں کھیلوں کے اعتبار سے۔ اب بچے کیسے کھیلتے ہیں آپ دیکھیں۔ اب بچوں کی کھیلیں کیا ہیں؟ وہ گلی میں اخروٹ کھیلتے ہیں، گولیاں کھیلتے ہیں۔ اسی طرح وہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا 14 اگست پر بچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جھنڈیاں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے، تو وہ جھنڈیاں لے کے تو یوں پھینکتے تھے تو وہ آتا تھا جی چاند آئے گا، مسجد آئے گی، تو جتنی جھنڈیاں ادھر ہیں وہ ادھر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں بچوں کے تأثر کا۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے حسین، یہ پچھلے سال کی بات ہے، اب تو وہ 5 سال کا ہو گیا، اس وقت وہ 4 سال پونے یعنی 3.5 سال کا تھا۔ وہ مجھے آ کے کہتا ابو جی کھیلیں؟ میں نے کہا چلو کھیلتے ہیں، کیا کھیلنا ہے؟ کہتا چلے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا، ایک طرف سے سفید تھا ایک طرف سے سرخ تھا، تو وہ یوں کر کے نا اس کو ہاتھ میں گھما کے یوں کہتا ہے تتیا لال تتیا لال۔ اس وقت بولتا توتلا تھا، میں نے کہا تتیا لال کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا نہیں، کہتا باہر بچے ایسے کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں تتیا لال، وہ کہتے ہیں چٹ یعنی سفید یا لال۔ اب اگر تو سفید نہیں ہے لال نکل آیا تو میں جیت گیا، مجھے پیسے دو۔ وہ پیسے کیا ہوتے تھے؟ وہ نقلی نوٹ جو بچوں کے ہوتے ہیں وہ والے وہ کھیلتے تھے۔ میں نے اس سے کہا تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہتا وہ باہر گلی میں بچے کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا لے کر جاؤ۔ باہر گیا تو وہ بچے لگے ہوئے تھے وہی چٹیا لال چٹیا لال، تو میں نے ان سب کو جمع کیا۔ میں نے کہا دیکھو بچوں، آپ جو کھیلتے ہو آپ کو پتہ ہے یہ جوا ہے؟ کہتے نہیں انکل یہ کیسے جوا ہوتا ہے؟ جوا تو صحیح اصلی پیسوں کا ہوتا ہے، یہ تو نقلی پیسے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح کرنا جوا ہے، آپ ایسے مت کھیلو۔ خیر وہ مان گئے، پھر ادھر ادھر چلے گئے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں وہ ایسے چلاتے ہیں، وہ چاند اور مسجد سے کھیلتے ہیں، کبھی ادھر گولیاں آ گئیں ادھر گولیاں چلی گئیں، اسی کو تو جوا کہتے ہیں۔ یوں گولیاں گھما کر کرتے ہیں، بتاؤ جوٹی ہے یا طاق ہے؟ اگر اس نے کہا جفت ہے اور طاق نکل آیا تو اس کی گولیاں ادھر آ جائیں گی، یہ بھی جوا ہے، اسے جوا کہتے ہیں۔ پھر بچے اخروٹ کھیلتے ہیں تو وہ یعنی 5 اس کے 5 میرے یوں پھینکے تو میں نے نشانہ لگایا، چلو جی سارے میری طرف آ گئے، یہ بھی جوا ہے۔
کیونکہ جوے کی تعریف ہی یہ ہے کہ تعلیق و تملیک علی الخطر، کہ آپ کا مال رزق پر آ جاتا ہے، یا تو ایک نشانہ لگنے سے اس کے 5 آ گئے، اور یا اس کا نشانہ لگ گیا تو میرے 5 چلے گئے۔ یہ جوا ہے۔ اب یہ معصوم بچے کھیلتے ہیں، چونکہ وہ تو معصوم ہیں، انہیں تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو سگریٹ نہیں پینے دیتے، حالانکہ سگریٹ کا پینا کوئی اتنا گناہ نہیں ہے جتنا جوے کا کھیلنا گناہ ہے، اور ہم اپنے بچوں کو مٹی نہیں کھانے دیتے، حالانکہ مٹی کا کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا جوا کھیلنا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روحانی گندگی ہے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ابھی تک نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے بچے بھی اسی طرح کھیلتے ہیں تو بھائی پھر ہمارے بچے جوا کھیلتے ہیں۔ اسی طرح عادتیں بگڑتی بگڑتی وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، گلی سے پھر بچے گھر میں آتے ہیں، اب گھر میں بھی وہ وہی ماحول دیکھتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی بہن بیٹھے ہیں، وہ لوڈو کھیلتے ہیں۔ اب لوڈو میں شرط کیا لگائی ہوئی ہے جی انہوں نے کہ بھئی ہم لوڈو کھیل رہے ہیں، شرط ہے کہ تم نے گول گپے کھلانے ہیں، وہ کہے گی تم نے کھلانے ہیں۔ اب جو جیت جائے گا تو اس کو دوسرا ہارنے والا گول گپے کھلا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ کہتا ہے باہر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، گھر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ اسٹاپو کھیلتی ہیں، اب شرط کیا لگی ہے کہ جو ہارے گی وہ دوسری کو گول گپے کھلائے گی۔ اب یہ بھی جوا ہے، چاہے وہ کھیلنے والی بچیاں ہوں یا بچے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جوا بہرحال جوا ہے۔ اب اس صورت میں بھی وہی خرابی لازم آ گئی جو کہ جوے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیں کہ شرط جو ہوتی ہے یہ بھی جوا ہی ہوتی ہے۔ انعام اور شرط میں کیا فرق ہے؟ انعام ہوتا ہے یک طرفہ۔ مثلا میں کہوں کہ بھی اگر میں ایک سپارہ آپ لوگوں کو سناؤں ابھی 20 منٹ میں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو کوئی صاحب کہ چلو اگر تم سناؤ گے تو میں تمہیں 100 روپے دوں گا۔ پھر اگوں کوے جے نہ سناویں تو پھر توں کی دیں گا؟ یہ شرط ہے۔ اور اگر اتنی حد تک رہے کہ اگر تم سنا دو تو میں تمہیں 100 دوں گا، یہ انعام ہے۔ انعام تو شریعت میں جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع پر صحابہ کرام کو ان کے اچھے کارناموں کی وجہ سے بہت سے انعامات سے نوازا۔ تو ایک طرف سے معاملہ انعام ہے وہ جائز ہے، اگر دونوں طرف سے ہو لین دین تو وہ شرط بنتا ہے، اور اسی کو پھر جوا کہتے ہیں کہ یا مجھے 100 دینے پڑیں گے یا اس کو دینے پڑیں گے، اور یہ معاملہ درست نہیں۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں۔ پھر ان کھیلوں کے اندر بھی اسی طرح شرائط لگا کر اس کو جوا بناتے ہیں۔ مثلا 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں، اب شرط کیا لگی ہے کہ بھی کڑائی لگ گئی جی، یعنی جو ٹیم ہارے گی وہ دوسری کو کڑائی کھلائے گی، کھانا کھلائے گی۔ کیا لگ گئی جی؟ 1 بوتل کا ڈالا لگ گیا جی، دودھ سوڈا لگ گیا جی، 2 کلو دہی لگ گئی جی۔ اس طرح کھیلتے تھے ہم بھی جب چھوٹے تھے، چونکہ ہمیں تو گائیڈ نہیں کیا کسی نے، اسی وجہ سے تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں وہ باتیں نہیں سمجھا سکے جو سمجھانے والی تھی۔ اسی لیے آپ سے عرض ہے کہ بھئی جو غلطیاں ہمارے بڑے کر گئے اب ہمیں تو وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے نا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں ابھی سے ڈالنا ہے کہ بچوں یہ ناجائز ہے، یہ جوا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں کہ دونوں ٹیموں کو جب کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کھیل نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اس پلنٹی سے بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ بھی 2 کلو کڑائی کھوانی پینی یار، آج چنگے تیری مہربانی سکور کر دیں، تیری مہربانی صحیح گیند نہ کرائیں کہ تے آپا ہار نہ جائیے۔ ہر کسی کی کوشش ہے کہ میں اس کے اوپر بوجھ ڈالوں، میرے اوپر نہ ڈلے، اور جو ٹیم ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے لو بھائی اب تو ہمیں کھلانا پڑے گا۔ اب سمجھیں، حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، کہ دل کی خوشی کے بغیر اگر آپ کسی سے کچھ مال لے لیتے ہیں وہ مال حلال نہیں ہوتا، وہ تو حرام ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان کے دل کی خوشی ہوتی تو مثلا جو جیتنے والی ٹیم ہے وہ کہتی بھئی ٹھیک ہے اگرچہ ہارے تم ہو لیکن ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ ہے دل کی خوشی کا کھانا۔ اور جب ہارنے والی ٹیم ہارتی ہے تو اس سے کہتے ہیں چلو بھی لے آؤ جی ہوں لے آؤ اسی کھاواں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان سے زبردستی یہ چیز کھانے کی کوشش کی ہے ہرانے کے بعد، تو یہ بھائی ٹھیک نہیں۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں ان کھیلوں میں جوا بنتا ہے۔ اب اس کو صحیح کیسے کریں؟
کہ کھیل بھی ہو، کھانا بھی رہ جائے اور گناہ بھی نہ ہو، جوا بھی نہ ہو۔ تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم صرف کھیلیں، کھانا پینا بیچ میں نہ لائیں، پیسے بیچ میں نہ لائیں۔ کھیل کا مقصد کھیل ہی ہوتا ہے، تو بس کھیلیں، خوش ہو جائیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ لیکن آپ کہیں نہیں جی کچھ تو ہونا چاہیے، پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ یک طرفہ کھانا ہو۔ مثلا ایک ٹیم اعلان کرے بھی، چاہے کوئی جیتے چاہے ہارے وہ بعد کی بات ہے، کھانا ہم ہی کھلائیں گے بھائی، وہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب یہ ٹیم ہار جائے گی تب بھی اسی نے کھلانا ہے، یہ جیت جائے گی تب بھی اسی نے کھلانا ہے، چونکہ ایک طرف سے ہے دوسری طرف سے نہیں ہے مشروط، تو اس کھانے کو آپ انعام سمجھیں، ہدیہ سمجھیں، اکرام سمجھیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر یہی شرط دونوں طرف سے ہو جائے کہ جو اگر ہم ہارے تو ہم کھلائیں گے، تم ہارے تو تم کھلاؤ گے، اس ہم تم نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اگر ہم رہے پھر ٹھیک ہے، تم بیچ میں نہیں آنا چاہیے، پھر یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ یا تو یہ والی شکل بنائیں، یا یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پرسن انوالو ہو جائے، وہ یہ کہے بھی یہ دونوں ٹیمیں کھیلیں گی، ٹھیک ہے، جو ان میں سے جیتے گا میں اپنی طرف سے ان کو کھانا کھلاؤں گا، پیسے دوں گا، جو بھی کچھ کرتا ہے، تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے، یہ انعام ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ اب یا تو ایک ٹیم اپنے ذمے لے لے ہار جیت کے بغیر، کوئی شرط نہ لگائے، یا کوئی تیسرا آدمی جو دونوں ٹیموں کے علاوہ ہے وہ اپنے ذمے لے لے کہ میں کھلا دوں گا، تو اس طرح کرنا بھی صحیح ہے۔ باقی جو پہلی صورتیں تھیں وہ بالکل صحیح نہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بچوں صرف کھیل کھیلو، یہ والا کام نہ کرو، اس سے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا کھیل جس سے ہم خوش ہوں اور اللہ بھی خوش ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور ایسا کھیل جس سے ہم تو خوش ہو جائیں اور اللہ ناراض ہو جائیں، یہ کیا کھیل ہوا؟ یہ تو اللہ کی ناراضگی کا ایک ذریعہ بنا، اس سے تو ہمیں بچنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سنوکر میں دو صورتیں ہیں، اس کو اس لیے میں نے الگ کیا ہے۔ سنوکر کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بلیڈ کھیلنے جاتے ہیں، اس کے اوپر جوا لگتا ہے، وہی والا کہ کھیلیں گے، جو ہارے گا وہ دوسرے کو کھانا کھلائے گا یا پیسے دے گا، یہ تو اسی طرح حرام ہے جس طرح پہلی والی صورتیں تھیں۔ لیکن میں پچھلے دنوں ایک نوجوان سنوکر کھیل کر آ رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ جی میں جوا نہیں کھیلتا، ویسے سنوکر کھیلتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اس کو کہا آپ کھیلتے کیسے ہیں؟ کہتا جی جیسے سب کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ کہتا ترتیب یہ ہوتی ہے، دو ہم کھیلیں گے تو جو ہار جاتا ہے پیسے وہ دیتا ہے، باقی ہم جوا نہیں کھیلتے۔ تو میں نے کہا بھی وہ اس میں دو جوئے ہوتے ہیں، ایک جوا اوپر لگتا ہے، ایک جوا نیچے بھی ہوتا ہے۔ آپ اوپر والا جوا تو نہیں کھیلتے، نیچے والا کھیل رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا مالک کو۔ اب ٹیبل کی جو فیس ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ دونوں کے ذمے ہے، کیونکہ دونوں کھیل رہے ہیں نا۔ اب میں بھی کھیلا ہوں، وہ بھی کھیلا ہے، چلو ٹھیک ہے، ایک جیتا ایک ہارا ہے۔ اب یہ شرط لگائی جائے کہ جو ہارے گا ٹیبل فیس وہ ادا کرے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ خود ایک جوا بن چکا ہے۔ کیوں کہ اگر میں ہاروں گا تو 50 میرے ذمے پڑے، وہ ہارا تو 50 اس کے ذمے، میرے 50 بچ جائیں گے۔ اور اسی کو جوا کہتے ہیں کہ یا میرا مال گیا یا اس کا مال گیا۔ اگرچہ یہاں میرے پاس نہیں آ رہا، لیکن یہ بھی جوے ہی کی ایک شکل ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب سنوکر کھیلنے والا جو بچہ یوں سنوکر کھیلتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں جوا نہیں کھیلتا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اب اس کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ دونوں پہلے طے کریں، بھائی کھیل تو ہم دونوں رہیں گے، کہ بتاؤ پیسے کون دے گا؟ وہ کہے گا چلو بھائی میں دیتا ہوں پیسے، بھلے ہم جیتے ہارے وہ بعد کی بات ہے، پیسے میں ہی دوں گا۔ بہت اچھی بات ہے، اب طے ہو گیا، اب کھیلیں۔ اب اگلا بندہ ہارے گا تب بھی، جیتے گا تب بھی پیسے اسی نے دینے جس نے اپنے ذمے لے لیے ہیں، تو یہ اس کی طرف سے تبرع ہے، احسان ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ مثلاً وہ 50 روپے لیتا ہے ٹیبل فیس کے، تو اب یہ دونوں کہیں بھی 25 تو ڈال 25 میں ڈالتا ہوں، اب دونوں اس کو 50 پکڑاتے ہیں، چونکہ ہم دونوں کھیلیں گے تو دونوں نے استعمال کرنی ہے ٹیبل،
تو اب یہ دونوں کھیلیں گے اور آدھے آدھے پیسے دونوں نے ادا کر دیے ہیں، تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، ہر بندے نے اپنے حصے کے پیسے دے دیے۔ اب اس میں نہ تو کسی آیا نہ کچھ گیا، وہ جو استعمال ہوا ہے اس کی قیمت ادا کر دی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تیسری صورت وہی کہ کوئی تھرڈ پرسن کہے کہ بھئی تم دونوں کھیلو تو میں تمہارے پیسے دے دیتا ہوں، یہ بھی اس کی طرف سے احسان ہے، وہ تیسرا بندہ اب دے رہا، کھیلنے والے نہیں دے رہے، یہ صورت بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی جوا نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اس کے بعد باری آتی ہے ٹورنامنٹس کی۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، یہاں گراؤنڈ میں ٹورنامنٹ اور بھی دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اب اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ پہلے انٹری فیس لیتے ہیں، وہ مثلاً 5-5 ہزار انٹری فیس لی ہے۔ اب وہ آپ کو گراؤنڈ دیں گے، آپ کو بال دیں گے، بیٹ آپ اپنے لے کر آتے ہیں، اس کی ٹیپ بھی ان کے ذمے ہے، گیند پھٹے گی وہ نہیں لے کر آئیں گے، گمے گی وہ بھی انہوں نے لے کر آنی ہے، پھر انتظامات ہیں، کرسیاں رکھنی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ اب یہاں پر اگر تو یہ شکل ہے کہ سب کے پیسے جمع کریں گے اور جو خرچ ہوگا وہ ہوگا، جو بچ جائے گا وہ ہم فائنل جیتنے والے کو دے دیں گے، یہ شکل بھی بالکل جوے ہی کی ہے۔ کیوں؟ سب نے پیسے ملائے، اب سب کی نیت کیا ہے کہ ہم نے 5,000 دینے اور انعام 20,000 ہے، وہ ہمیں ملے گا، تو یا تو میرے 5,000 گئے اور یا پھر 20,000 آئے، اسی نیت سے ہر ٹیم کھیلے گی، تو یہ بالکل خالص جوا ہی بنے گا اگر یہ شکل ہے۔ لیکن اس کی جائز شکلیں بھی ہیں، وہ کیا ہے کہ انٹری فیس لینے والا کہے کہ بھائی یہ انٹری فیس اس کے ہم مالک ہو چکے ہیں، ہم اس کو خرچوں میں استعمال کریں، اپنی جیب میں ڈال لیں، کسی کو دیں، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، یہ ہمارے ہو گئے ہیں۔ تو یوں ہم ان پیسوں کا ان ٹورنامنٹ کمیٹی والوں کو مالک بنا دیتے ہیں، وہ ان کی ملک میں چلے جاتے ہیں۔ اب مالک بننے کے بعد وہ کچھ خرچ کریں گے، کچھ کھائیں پئیں گے اور کچھ اپنی طرف سے وہ انعام دے دیں گے، تو یہ گویا کہ تھرڈ پرسن بن کر وہ جیتنے والی ٹیم کو انعام دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا انعام بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سب پیسے خرچ کرنے کے بعد بچ گئے، اب وہ سب ٹیموں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے بچ گئے ہیں، آپ سب خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ یہ پیسے جیتنے والی ٹیم کو دے دیے جائیں جو فائنل جیت رہی ہے۔ اگر سب کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری طرف سے اجازت ہے، تو یہ صورت بھی جائز ہے، کیونکہ اس میں ہر آدمی اپنی رضامندی سے ان پیسوں کو ہبہ کر رہا ہے اور جیتنے والی ٹیم کے لیے انعام وہ بن جائے گا، تو ان کے لیے اس طرح لینا بھی درست ہو جائے گا۔ یا پھر اس میں ایک اور شکل ہے جو عام طور پر ٹورنامنٹ کمیٹی والے وہی شکل اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ساری انٹری فیس مثلاً ہوئی ہے 50,000، خرچہ ہوا ہے 20,000 30,000، تو وہ کھا پی جاتے ہیں۔ اب وہ کوئی مرغی ڈھونڈتے ہیں فائنل کے لیے، محلے کے ایم پی اے کے پاس جائیں گے، اجی آپ تو ہمارے بڑے ہیں، اگر آپ نہیں آئے تو کیا ٹورنامنٹ سجے گا، آپ کو تو آنا چاہیے۔ ادھر چیئرمین کے پاؤں دبا رہے ہیں کہ جی آپ کے بغیر کہاں ٹورنامنٹ سجتا ہے۔ اب وہ جب آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اب پھر کہتے ہیں سر ہم نے یہ انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں تو کچھ تعاون فرما دیں ہمارے ساتھ۔ وہ بیچارے اپنی سیاسی کچھ مجبوریاں، کچھ ویسے اخلاقی مجبوریاں، وہ پھر پیسے دے جاتے ہیں۔ یہ انہی پیسوں کو اکٹھا کر کے ان میں سے بھی کافی بچ جاتے ہیں ان کو، اور اسی میں سے انعام دے دیتے ہیں۔ چونکہ یہ انٹری فیس کا حصہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ انعام کی شکل بنتی ہے، یہ لینا تو بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی ہے جو آپ کو پیسے دے رہی ہے۔ تو اس طرح سے بھی اگر کر لیں تو یہ بھی جائز ہوگا۔ ایک اتنی غلط قبیح صورت ہے اس کی، ہمارے شہر میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں، ایک دو تو مجھے بھی پتہ ہے کیونکہ ہم کبھی گشت میں ادھر جانا ہوتا تھا تو پھر معلوم ہوتا ہے بھی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کھیل ہو رہے ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہے، ہاکی ہے، جو بھی ہو رہی ہے، بہت سارا ان کی LCDیاں پڑی ہوئی ہیں اور پورا نظام ہے، اتنے سارے ٹیلی فون ہیں، بہت سے بندے ہیں۔ تو آپ فون کرتے ہیں کہ جی ہاں جی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، پاکستان کا کی ریٹ ہے جی، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا ریٹ 5 روپے، انڈیا کا ریٹ کیا ہے جی وہ 10 روپے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی میرا 50,000 لا دو۔ اب وہ جوا یوں ہوتا ہے، کھیلنے والے کہیں کھیل رہے ہیں اور میں دکان سے بیٹھ کے فون کر رہا ہوں اور اپنا نام جوے میں لکھوا رہا ہوں۔ اب شام کو اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو بہت سا پیسہ میرے پاس آ رہا ہے، ہار جاتا ہے تو میرے 50,000 چلے گئے۔
یہ وہ جوا ہے جو کھیلنے والے بھی نہیں کھیل رہے، بلکہ باہر کے بندے ان کھیلنے والوں کے کھیل پر جوا لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے تو انہوں نے عجیب عجیب نوعیتیں بتائیں، کہتے ہیں مولانا ایک ایک بال پہ جوا ہوتا ہے، ہاں جی دسو اے گیند بیٹ ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، اس بال پہ چھکا لگے گا یا چوکا لگے گا۔ اب وہ ایک بندہ کہتا ہے جی 10,000 جی بیٹ ہو جائے گی، اب ہو گئی تو وہ 10-20 جیت جاتا ہے، اگر نہیں ہوئی بیٹ تو اس کے 10 تو چلے گئے۔ ایک ایک اوور پہ ہوتا ہے کہ اس اوور میں کتنے سکور بنیں گے، کوئی آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور میں نے کہا اتنا بڑا نظام، اتنا گنجل، کروڑوں کا جوا روزانہ ایک ایک میچ پر کھیل دیا جاتا ہے۔ اب میرے عزیزو آپ ہی بتائیں، کھیل تو کھیل ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ نشاط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ورزش کا ذریعہ ہے، بس یہی کھیل کے مقصود ہوتے ہیں۔ اگر ان کھیلوں کو جوے کا سبب بنا دیا جائے یہ تو بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے آپ سے عرض یہ ہے، اب جو کھیل بھی آپ کھیلیں سب سے پہلے تو یہ معلوم کر لیں وہ کھیل جائز ہے یا نہیں، یہ اگلے درس میں ساری تفصیل آ جائے گی۔ اور جو جائز کھیل ہیں ان کے بارے میں یہ معلوم کر لیں یہ کسی وجہ سے ناجائز تو نہیں ہو رہا، کم سے کم جوے والی شرط کے بیچ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، پھر امید یہ ہے کہ کھیل کھیل ہی قائم رہتا ہے۔ باقی تھوڑی بہت قباحتیں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی کہ کس طرح کھیل بعض اوقات جائز کھیل بھی حرام ہو جاتا ہے اور کبھی وہ کھیل ہوتا ہی خود حرام ہی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔